ان ہنگاموں سے الگ تھلگ دو ناٹے قد کے آدمی بالکل پرسکون کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک مارسیلو پیریز تھا جو ٹیم کا کپتان تھا، اور دوسرا دانیال جون، اولڈ کرسچین کلب کا صدر۔ دونوں ٹیم کو الوداع کہنے آئے تھے۔ پیریز یقیناً خوش تھا، اسی کی کوششوں سے چلی کا یہ دورہ ممکن ہو سکا تھا، اور اسی کو اس کے منسوخ ہونے کی اطلاع پر سب سے زیادہ تشویش تھی۔ اس موقع پر بھی جب کہ دورہ شروع ہوا چاہتا تھا، جب کوئی مسئلہ اسے بتایا جاتا تو اس کی فراخ پیشانی پر تفکرات کی شکنیں نمودار ہو جاتی۔ ایک مسئلہ یہ تھا کہ جانے والوں میں سے ایک شخص گلبرٹ ٹو غیر حاضر تھا۔ مقررہ وقت پر اس نے باقی ساتھیوں سے ملاقات بھی نہیں کی تھی، ایئرپورٹ پر بھی نہیں آیا تھا۔ اس کے گھر فون کیا گیا تو کوئی فون اٹھاتا ہی نہیں تھا۔ مارسیلو جانتا تھا کہ وہ زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتے، روانگی جلد ہونا تھی، کیونکہ دوپہر کے وقت انڈیز پر اڑنا خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ اس وقت ارجنٹائن کے میدان کی ہوا گرم ہو کر بلند ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اوپر جا کر پہاڑوں کی ٹھنڈی ہواؤں سے ٹکراتی ہے، اور فضا پرسکون نہیں رہتی۔ فیئر چائلڈ سول ایئرپورٹ سے ملحق فوجی اڈے کے رن وے پر سے ٹیکسی کرتا اپنی مخصوص جگہ پر آن پہنچا تھا۔ یہاں جمع ہونے والے لڑکے بظاہر تو الگ الگ ہی نظر آتے تھے کہ ان کی عمریں 18 سے 26 برس تک کی تھی، لیکن ان کی اکثریت میں ایک بات مشترک تھی، وہ زیادہ تر اولڈ کرسچین کے ممبر تھے۔ جو ممبر نہیں تھے ان کی اکثریت ماؤنٹی ویڈو کے مسیحی کالج کی پڑھی ہوئی تھی۔ ٹیم کے ارکان اور ان کے مداحوں کے علاوہ اس مجمع میں ان کے دوست بھی تھے، دوستوں کے کزن بھی، قانون، زراعت، معاشیات اور فن تعمیر کے طلبہ بھی۔ 3 طلبہ میڈیکل کے تھے، جن میں سے 2 ٹیم کی طرف سے کھیلتے بھی تھے۔ ان میں سے کچھ ایک دوسرے کے پڑوسی بھی تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ سب معاشرے کے ایک ہی طبقے کے اور ایک ہی مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ بلا استثناء وہ سوسائٹی کے خوشحال گھرانوں سے تھے اور مذہباً رومن کیتھولک۔ وہ مسافر جو یوراگوئے کے ایئرپورٹ پر جمع ہوئے تھے تمام کے تمام اولڈ کرسچین کے ممبر یا نوجوان نہیں تھے۔ ان میں ادھیڑ عمر کی ایک توانا عورت سینیورا ماریانی بھی تھی، جس نے اپنی بیٹی کی شادی میں شرکت کے لیے چلی جانا تھا۔ 2 درمیانی عمر کے جوڑے تھے اور ایک سروکت تیکھے نقش و نگار کی لڑکی تھی، سوسنا پیریڈو۔ 20 سال کی یہ لڑکی اپنی ماں، اپنے بھائی نیندو اور باپ کے ساتھ کھڑی تھی، جو انہیں الوداع کہنے آیا تھا۔ سامان کی بکنگ کے بعد یہ سب ایئرپورٹ کی عمارت کے اوپر واقع ریسٹورنٹ میں گئے اور ناشتے کا آرڈر دیا۔ ان کی میز سے ہٹ کر معاشیات کے 2 طالب علم بیٹھے تھے۔ وہ کھدرے کپڑوں میں ملبوس تھے، جیسے اپنے سوشلسٹ ہونے کا تاثر دینا چاہتے ہوں، جبکہ سوسنا پیریڈو فر کے خوبصورت کوٹ میں لپٹی ہوئی تھی۔ یہ کوٹ 12 سنگے کی کھال سے بنا ہوا تھا اور سفر سے 1 دن پہلے ہی خریدا گیا تھا۔ اس کی ماں ایوجینیا پیریڈو یوکرائن میں پیدا ہوئی تھی۔ سوسنا اور اس کا بھائی دونوں ہی خاصے بلند قامت تھے۔ دونوں کے بال باریک اور سنہری تھے، آنکھیں نیلی اور چہرے روسیوں کی طرح گول۔ انہیں دلربا نہیں کہا جا سکتا تھا۔ نیدو ڈھیلے ڈھالے جسم والا شرمیلا سا جوان تھا۔ اس کی دور کی نظر بھی کمزور تھی، جس کی وجہ سے اسے چشمہ لگانا پڑتا تھا۔ سوسنا جوان تھی، دیکھنے میں اچھی لگتی تھی، متناسب الاعضاء تھی، لیکن اس کے چہرے پر اشوہ ترازیوں کے تاثر کی جگہ ایک سنجیدگی پھیلی تھی۔ جب وہ کافی پی رہی تھی تو پرواز کے مسافروں کو جہاز میں بیٹھنے کی درخواست کی گئی۔ پیریڈو خاندان کے افراد، دونوں سوشلسٹ، اور ریسٹورنٹ میں موجود ہر شخص نیچے روانگی والے کمرے میں پہنچا۔ کسٹم کی رسموں سے فراغت کے بعد پاسپورٹ چیک کیے گئے۔ ہر شخص تارمک پر نکل آیا، جہاں لش لش کرتا سفید جہاز انہیں چلی لے جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے مسافر سیڑھیوں کے ذریعے سے اوپر گئے اور جہاز کے اندر داخل ہو گئے۔ دونوں جانب 2 نشستوں کا انتظام تھا، ان کے درمیان راستہ تھا۔ تمام مسافر اپنی نشستوں پر براجمان ہو گئے۔ 8:05 پر یوراگوئے ایئر فورس کا یہ طیارہ فیئر چائلڈ نمبر 571 کراسکو ایئرپورٹ سے فضا میں بلند ہوا۔ اس میں 40 مسافر اور عملے کے 5 افراد سوار تھے۔ جہاز کا کمانڈر اور پائلٹ کرنل جیولیو سیزار فیریداس تھا۔ ایئر فورس میں شمولیت اختیار کیے اسے 20 سال سے زیادہ عرصہ بیت چکا تھا۔ پرواز کا تجربہ 5117 گھنٹے کا تھا اور انڈیز کے پرفریب پہاڑی سلسلوں پر وہ 29 بار پرواز کر چکا تھا۔ اس کے معاون پائلٹ لیفٹیننٹ وینسٹے ہیکٹر لیگوریر کی عمر تو اس سے زیادہ تھی، لیکن وہ اتنا تجربہ کار نہیں تھا۔ اسے ایک بار ایمرجنسی میں T-33 جیٹ جہاز سے پیراشوٹ کی مدد سے چھلانگ لگانی پڑی تھی، اور اب وہ یوراگو ایئر فورس کے رواج کے مطابق مزید تجربے کی خاطر فیریداس کی براہ راست نگرانی میں فیئر چائلڈ اڑا رہا تھا۔
یہ جہاز فیئر چائلڈ F227 جسے اس وقت وہ اڑا رہا تھا 2 انجنوں والا جہاز تھا، امریکہ میں تیار کیا گیا تھا اور یوروگوئے ایئر فورس نے صرف 2 سال پہلے ہی خریدا تھا۔ فریڈوس خود اسے میری لینڈ سے اڑا کر لایا تھا۔ اب تک یہ صرف 792 گھنٹے اڑا تھا۔ فضائی معیار کے مطابق یہ گویا نیا ہی تھا۔ پائلٹوں کے ذہن میں اگر کوئی فکر تھی تو جہاز کی کارکردگی کے بارے میں نہیں، بلکہ اینڈیز کے پہاڑوں پر بے اعتبار موسم کی طرف سے تھی۔ صرف 12-13 ہفتے پہلے 4 انجنوں والا ایک کارگو جہاز جس میں 6 افراد سوار تھے ان پہاڑوں میں لاپتہ ہو گیا تھا۔ 6 میں سے 3 یوروگوئے کے شہری تھے۔ لیگوریرا نے پرواز کا جو منصوبہ بنایا تھا اس کے مطابق اس نے فیئر چائلڈ کو مونٹیویڈو سے بیونس آئرز اور مینڈوزا کے راستے براہ راست سانٹیاگو لے جانا تھا۔ کل فاصلہ 900 میل بنتا تھا۔ فیئر چائلڈ 240 ناٹ کی رفتار سے اڑ سکتا تھا۔ اس طرح ان کا کل سفر تقریباً 4 گھنٹوں کا تھا۔ آخری آدھ گھنٹہ انہیں اینڈیز کے پہاڑوں پر پرواز کرنا تھی۔ تاہم 8 بجے پرواز شروع کرنے کے بعد پائلٹوں کو توقع تھی کہ وہ دوپہر سے پہلے پہاڑوں پر پہنچ جائیں گے اور نصف النہار کے بعد ان پہاڑوں پر جو طوفانی ہوائیں چلتی تھی وہ ان سے محفوظ رہیں گے۔ ان کی ساری فکر اینڈیز کو عبور کرنے کے بارے میں ہی تھی۔ یہ پہاڑ اگرچہ 100 میل سے بھی کم چوڑے ہیں لیکن ان کی اوسط بلندی 13,000 فٹ اور چوٹیاں 20,000 فٹ تک چلی گئی ہیں۔ ایک پہاڑ اکون کوگوا جو مینڈوزا اور سانٹیاگو کے درمیان واقع ہے 22,834 فٹ بلند ہے۔ مغربی کرے میں یہ سب سے اونچا پہاڑ ہے اور دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ سے صرف 6,000 فٹ نیچا ہے۔ فیئر چائلڈ زیادہ سے زیادہ 22,500 فٹ کی بلندی تک جا سکتا تھا اور اسی لیے اینڈیز کے ایک درے سے گزرنا تھا جہاں بلندیاں نسبتاً کم تھیں۔ جب مطلع صاف ہوا کرتا اور نظری پرواز ممکن ہوتی تو پائلٹوں کے لیے 4 راستے کھلے ہوتے: چینکل، ریلوویریڈو، نیویس یا پیلنچون۔ کل مطلع ابرلود ہوتا اور پرواز آلات کی مدد سے ہوتی تو فیئر چائلڈ کو پیلنچون سے گزرنا پڑتا جو مینڈوزا سے قریباً 100 میل جنوب کی طرف ہے۔ آلاتی پرواز کے وقت جنگل سے گزرنے کے لیے کم از کم بلندی 26,000 فٹ رکھنی ہوتی اور نیویس اور ریلویریڈو پر کوئی ایسا انتظام نہیں تھا جو جہاز کی رہنمائی میں کسی قسم کی مدد کر سکتا۔ صرف یہی خطرہ نہیں تھا کہ جہاز کسی چٹان سے ٹکرا جائے گا، بلکہ موسم کا بھی کوئی اعتبار نہیں تھا۔ مشرق سے گرم ہوائیں اوپر اٹھتیں تو خط بھارت سے اوپر 14 سے 16,000 فٹ کی بلندیوں پر برفانی موسم ہوتا۔ عین اسی وقت مغرب کی سمت سے بحر الکاہل سے اٹھنے والی طوفانی ہوائیں وادیوں سے گزرتی اوپر آ جاتیں۔ سرد اور گرم ہوائیں آپس میں ٹکراتیں تو وہ طوفانی جکڑ چلتے کہ الامان والحفیظ۔ اگر کوئی جہاز ان سرکش آندھیوں میں پھنس جاتا تو خزاں رسیدہ پتے کی طرح اس کے پرخچے اڑ جاتے۔ ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے لیگوریرا نے مینڈوزا کے گراؤنڈ کنٹرول سے رابطہ کیا۔ مسافروں کے حصے میں کسی تشویش کے کوئی آثار نہیں تھے۔ لڑکے ہنس کھیل رہے تھے، لطیفے سنا رہے تھے، کچھ تاش کھیل رہے تھے۔ مارسیلو پیریس ٹیم کے ارکان سے رگبی پر بحث کر رہا تھا۔ سوسنا پیریڈو اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی تھی جو اپنے ارد گرد بیٹھے لڑکوں میں ٹافیاں بانٹتی جاتی تھی۔ ان کے پیچھے نیندو پیریڈو اپنے گہرے دوست پنچیتو ایبل کے ساتھ بیٹھا تھا۔ یہ دونوں دوست اپنی گہری دوستی کے لیے مشہور تھے۔ دونوں تاجروں کے بیٹے تھے اور اپنے اپنے باپ کی فرموں میں کام کرتے تھے۔ پیریڈو تالوں اور چٹخنیوں کی تجارت کرتا تھا اور ایبل خوبصورت تھا، وجیح تھا اور امیر بھی۔ یوروگوئے کے بہترین رگبی کھلاڑیوں میں اس کا شمار ہوتا تھا اور اولڈ کرسچن کی طرف سے کھیلتا تھا۔ پیریڈو ڈھیلا ڈالا اور شرمیلا سا تھا، اگرچہ دیکھنے میں اچھا لگتا تھا لیکن خوبصورت نہیں تھا۔ رگبی کے میدان میں وہ دفاعی کھلاڑیوں میں سے تھا۔ رگبی اور بزنس کے علاوہ ان کی مشترکہ دلچسپیاں کاریں اور لڑکیاں تھیں اور اسی وجہ سے وہ دونوں پلے بوائز کے نام سے مشہور تھے۔ یوروگوئے میں کاریں خاصی مہنگی تھیں لیکن دونوں کے پاس ایک ایک کار تھی۔ پیریڈو کے پاس رینالٹ 4 تھی، ایبل کے پاس چھوٹی کوپر۔ دونوں کے پاس موٹر سائیکلیں بھی تھیں۔ دونوں ساحل پر جایا کرتے تو ان کے پیچھے ایک ایک لڑکی بیٹھی ہوتی۔ یہاں پھر دونوں کی دوستی بے ڈب سی لگتی۔ جہاں تک ایبل کا تعلق ہے، یوروگوئے میں کوئی لڑکی ہی ایسی ہوگی جو ایبل کے ساتھ نہ پھرنا چاہتی ہو، جبکہ پیریڈو سے ملنا ملانا کوئی خاص فخر کی بات نہیں تھی۔ اس میں ایبل کی سی دل فریبی اور سحر افنینی نہیں تھی، بس وہ وہی کچکر تھا جو نظر آتا تھا۔ اس کے برعکس ایبل کے کھلنڈرے پن اور کہکوں میں ایک پرسوزی اداسی تھی جو کبھی کبھار اس کے چہرے سے پرچھائی بن کر گزر جاتی، لیکن اس سے اس کی کشش میں اور اضافہ ہو گیا تھا۔
لڑکیاں اس کی تعریف کرتی تھی تو وہ بھی اپنا وقت دل کھول کر ان پر لٹاتا تھا۔ اپنے قد، قوت اور مہارت کی وجہ سے رگبی ٹیم میں اسے کچھ فوقیت حاصل تھی۔ اسے تربیت پر باقی کھلاڑیوں جتنی محنت بھی نہیں کرنی پڑتی تھی، اور اس طرح جو وقت اس کے پاس بچ رہتا وہ اسے خوبصورت لڑکیوں، کاروں، موٹر سائیکلوں، اچھے کپڑوں کی خرید و فروخت اور پیریڈو کی دوستی میں صرف کرتا۔ پیریڈو کو ایبل پر ایک فوقیت حاصل تھی جس کی خاطر ایبل سب کچھ پیریڈو سے بدلنے کے لیے تیار ہو سکتا تھا، اور وہ یہ کہ پیریڈو ایک ہنستے، مسکراتے اور متحدہ خاندان سے تعلق رکھتا تھا، جبکہ ایبل کے والدین میں طلاق ہو چکی تھی۔ باہمی شادی سے پہلے بھی دونوں شادی شدہ رہ چکے تھے اور دونوں کی پہلی شادیوں سے بچے بھی تھے۔ اس کی والدہ والد کی نسبت کافی کم عمر تھی، لیکن ایبل نے اپنے والد کے ساتھ رہنا ہی پسند کیا تھا، جس کی عمر اس وقت 70 سے بھی اوپر تھی۔ طلاق کا ایبل پر بہت برا اثر پڑا تھا۔ اس کے چہرے پر پھیلنے والی اداسی کی پرچھائیاں بلا وجہ نہیں تھی۔ جہاز ارجنٹائن کے لامتناہی میدانوں پر اڑ رہا تھا۔ کھڑکیوں کے قریب بیٹھنے والے زمین پر پھیلے ہوئے سبزے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ یہ سبزہ کبھی تو لہلہاتی فصلوں کا ہوتا اور کبھی اونچے درختوں کے کسی جھنڈ کا۔ چھوٹے چھوٹے مربع نما گھروں کے ارد گرد لگے ہوئے درخت بھی عجب بہار دے رہے تھے۔ آہستہ آہستہ منظر بدلنے شروع ہوئے، سبزہ زار خشکیوں میں بدل چلے، اور پھر ان پہاڑیوں کے آغاز میں زمین بنجر نظر آنے لگی۔ اب کہیں کہیں ہل چلائے کھیت نظر آتے تھے، اور غالباً یہ قدرتی چشموں کے پانی کی وجہ سے سبز تھے۔ اچانک انہوں نے اپنے سامنے انڈیز کے بلند ہوتے پہاڑ دیکھے۔ برف سے ڈکی ہوئی پہاڑی چوٹیاں یوں دکھائی دیتی تھی جیسے کسی بڑے آرے کے دندانے ہوں۔ پہاڑوں کی یہ خوفناک سلسلے اتنے دہشتناک تھے کہ بڑے سے بڑا تجربہ کار سیاح بھی انہیں دیکھ کر ڈر جاتا۔ یوراگوئے کے ان نوعمر کھلاڑیوں کی حقیقت ہی کیا تھی؟ ان میں سے اکثر نے چھوٹے موٹے ٹیلوں کے علاوہ کبھی کوئی پہاڑ نہیں دیکھا تھا۔ جب وہ جی کڑا کر کے ان دہشتناک پہاڑوں کو دیکھ رہے تھے تو جہاز کا اسٹیورڈ پائلٹ کے کیبن سے باہر آیا اور لاؤڈ اسپیکر میں اعلان کیا، موسم کی خرابی کی وجہ سے پہاڑوں کو عبور کرنا ممکن نہیں ہے۔ ابھی تھوڑی دیر میں وہ مینڈوزا کے ہوائی اڈے پر اترنے والے ہیں۔ موسم صاف ہونے تک وہ وہیں انتظار کریں گے۔ مسافروں کے کمپارٹمنٹ میں مایوسی کی لہر پھیل گئی۔ ان کے پاس کل 5 دن تھے اور وہ وقت کا کوئی لمحہ یا ڈالروں میں سے کوئی پیسہ ارجنٹائن میں خرچ کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن کوئی اور چارہ کار نہیں تھا۔ انہوں نے سیٹ بیلٹ باندھ لی اور لینڈنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ مینڈوزا ایئرپورٹ پر فیئر چائلڈ نے کافی دھچکوں کے ساتھ لینڈ کیا۔ جب فیئر چائلڈ ایئرپورٹ بلڈنگ کے سامنے آ کر رکا اور فریداس کاکپٹ سے باہر آیا تو ایک کھلاڑی رابرٹو کینیسا نے خوبصورت لینڈنگ پر اسے مبارکباد دی۔ فریداس مسکرایا اور معاون پائلٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، مجھے مبارکباد مت دو، تعریف کا مستحق لیگوریرا ہے۔ اور ہم چلی کب چلیں گے؟ ایک اور لڑکے نے بے صبری سے پوچھا۔ کرنل نے شانے اچکائے اور بولا، مجھے کیا معلوم، موسم سے پوچھو۔ پائلٹ اور جہاز کا عملہ جب تک کسٹم کنٹرول میں نہیں آ گیا، لڑکے بھالے ان کی جان کو آئے رہے۔ ایئرپورٹ سے پہاڑوں کی یک لخت بلند ہوتی چوٹیاں صاف نظر آ رہی تھیں، اور ان کے سامنے ایئرپورٹ کی عمارت، آئل ٹینک اور بلند و بالا درخت تمام کے تمام بونے نظر آ رہے تھے۔ لیکن لڑکوں کا شوق دید نہیں تھا، انہیں تو بس چلی پہنچنے کی دھن سوار تھی۔ جب دیکھا کہ ان کا اصرار کسی کام نہ آئے گا تو سوچا کہ چلو ارجنٹائن کی سیر ہی سے لطف اندوز ہوا جائے۔ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بٹ کر وہ ایئرپورٹ سے باہر آ گئے۔ کچھ نے ٹیکسی پکڑی، کچھ بسوں میں سوار ہو